حدیث نمبر 26۔ احمد بن یونس، موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، مقبول حج۔ حدیث نمبر 27۔ ابو الیمان شعیب زہری، عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سمجھتے ہو؟ تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا اس نے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جانتے ہو یا مسلم؟ پھر میں کچھ دیر چپ رہا۔ اس کے بعد جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے پھر اپنی بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دے دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 28۔ قتیبہ، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابو الخیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 29۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن اسلم، عطا بن یسار، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عورتوں کو پایا، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کا کفر کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، بعد اس کے کوئی خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ حدیث نمبر 30۔ عبد الرحمن بن مبارک، حماد بن زید، ایوب و یونس، حسن، احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے وقت میں اس مرد علی کی مدد کرنے چلا تو راستے میں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس مرد علی
کی مدد کروں گا۔ وہ بولے کہ لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قاتل کی نسبت جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ تو ظاہر ہے، مگر مقتول کا کیا سبب، وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شائق تھا، حالانکہ وہ حریف مسلمان تھا۔